کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔ اچھا، سنو لیک کے اسی چیپٹر میں اشوپی کے حوالے سے جو اس کا اختتام ہے وہ ایک خاص ریفرنس ہے اندلس میں اجنبی کے ساتھ، کہ جیسے کرمونا کے اندلسی قصبے سے اشبیلیا واپس آتے ہوئے مالٹے کے شگوفوں کی مہک بس کے اندر آ کر ٹھہرتی تھی، جیسے فرانس کے ضلع شیمپین میں انگوروں کے باغوں میں سر شام شور مچانے والے لاکھوں جھینگر دور تک آپ کے کانوں میں گونجتے تھے، جیسے ڈوگ با یزید سے عرض روم تک نو کے پہاڑ ارارات کی ٹھنڈک آپ کے ہمسفر ہوتی تھی۔ مجھے نو کا پہاڑ یاد آ گیا، ڈوگ با یزید کے نو کا پہاڑ جو ہے نا، اس کی بھی یعنی خوبصورتی پہاڑوں کی نا دو تین میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اتنے بلند نہیں ہیں، لیکن ان میں ایک سحر ہے، جادو ہے۔ فوجی یاما ہے جاپان کا، ہماری راکا پوشی ہے، یہی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے ارارات کا، مطلب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی وہاں پہ لنگر انداز ہوئی تھی، اس کے اوپر پورا پروگرام کسی وقت کریں گے کہ وہ کیا فینٹسی ہے اور کیا واقعی وہاں پہ لنگر انداز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بہت ہی خوبصورت۔ یہاں آپ دیکھیے، میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، میرے پس منظر میں جو بلند ترین پہاڑ ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر نوح کا سیلاب ان علاقوں میں آیا ہوتا، ہر ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں نوح کی کشتی ٹھہر سکتی تھی۔ جیسے ہر کنول کا پھول جو ہے سفید، اس کے اوپر ایک بدھا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مسٹک جو کشش ہے ان پہاڑوں میں، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میں پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جب رائنولڈ میسنر سے کہا گیا کہ تو آپ آسٹریا میں، سوئٹزرلینڈ میں آپ کے ماؤنٹینز ہیں، آپ بار بار مڑ مڑ کے پاکستان کیوں آتے ہیں؟ تو اس نے ایک کلاسک فقرہ بولا تھا، اس نے کہا ان سوئٹزرلینڈ وی ہیو ہلاکس، mountains are only in Pakistan. So these are those mountains. اور یہ سب تقریباً 20,000 فٹ سے بلند۔ وہ جو ہے یورپ کی بڑی خوبصورت ہے مون بلان، دیکھیے ہمارے ہاں تو ان کا نام رکھا ہوا ہے مون بلان جو ہے، اور شامونکس کے ذریعے وہاں جاتے ہیں اب تو، مطلب وہی ٹرین کے اوپر وہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کے دامن تک۔ وہ 16,000 فٹ ہے، ہمارا تو ذرا خنجاب 16,000 فٹ۔ چنانچہ ان کے مقابلے میں یہ جو 20,000 فٹ کے جائنٹ ہیں، یہ دے آر ان ہنڈریڈس۔ یہ میرے پس منظر میں وہاں سے لے کے جہاں پہ شام اتر رہی ہے، بادل اتر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بارش بھی آ جائے، وہاں سے لے کر اس پورے پینوراما میں وہاں تک جاتا ہے۔ میرا خیال 50 ماؤنٹینس تو ایسی ہوں گی جو 100 فٹ 20,000 فٹ سے زیادہ ہیں، اور ان کے کوئی نام نہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان کو کارواں سرائے کا نام دے دیں، جہاں پہ ہم نے یہ ریکارڈ کیا ہے۔ اور اس کے مختلف نام میں نے ہمیشہ سجیسٹ کیا ہے حکومت وقت سے کہ دیکھیں ہمارے اصل ہیرو جو ہیں وہ ہیں ماؤنٹینئرز، سیاح، مصنف، آرٹسٹ، اس قسم کے لوگ۔ آپ اتنی ماؤنٹینز ہیں نارتھ میں، ان کو ان کے نام ہی دے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو کہ محمد علی ستوارہ ہے، اس نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، ساجد اس کا بیٹا کر رہا ہے، بلکہ ساجد کو خبر ملی نیپال میں تھا، اس کا میسیج مجھے آیا کہ وہ مجھے ملنے آ رہا ہے، اگر وہ ان ٹائم پہنچ گیا تو اس سے بھی بات کریں گے۔ اور نذیر صابر ہے، اشرف امان ہے، اشرف امان پہلا بندہ K2 پہ، نذیر صابر پہلا بندہ پاکستانی آن ایوریسٹ۔ ان کے نام پہ ماؤنٹینز ہونی چاہیے نا۔ شہروز آ گیا ہے، کیسی کمال کی سمینہ بیگ ہے، اور وہ جو ہے نائلہ کیانی، مطلب میرے ذہن میں تو آہستہ چلے جا رہے ہیں۔ مصنفین جو ہیں
وہ ایسے مصنفین چنے. مثلا منٹو ماؤنٹین کتنا اچھا لگتا ہے, اتنا بڑا آدمی. بیدی ماؤنٹین, بیدی یہاں کے تھے, کرشن ماؤنٹین, سعادت حسن منٹو تو ہو گیا, عبداللہ حسین وغیرہ. آنر کریں اپنے, اتنی ماؤنٹینز ہیں, اینڈ دا ماؤنٹینز ول فیل آنرڈ. ایک کا نام اگر آپ چوتائی ماؤنٹین رکھتے ہیں, عبد الرحمن چوتائی کو, کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ وہاں پہ کینیڈی ماؤنٹین ہے امریکہ وغیرہ میں, اسی طرح اور بڑے بڑے نیلر پہ. یہاں ایک ایسا بلند پہاڑ نہیں جس کا نام جنا ماؤنٹین ہو. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ نالائکی نہیں آپ کی. جس بندے نے آپ کو یہ ملک دیا, کریٹ کیا, یہ ماؤنٹینز وغیرہ ساری ظاہر ہے کہ اس کی کاوش سے آپ تک پہنچی, اس کے نام کی یار ایک کوئی بلند ماؤنٹین, اس کا نام آپ جنا ماؤنٹین رکھتے, ایک اور کا آپ اقبال ماؤنٹینز نہیں رکھتے. تو یہ میں اسے نالائکی کہوں گا, یا یہ ہے کہ لوگ اتنے سیلفش ہیں کہ وہ اپنی پروجیکشن میں مصروف ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس کا اثر تو کوئی ہوگا نہیں. ہم خود ہی نا کسی وقت بیٹھ کے کارواں سرائے میں, میرا خیال ہے ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ مختلف ماؤنٹین جو ہیں ان کے نام کن لوگوں پہ رکھنے چاہیے. ایسے لوگ جنہوں نے احسان کیے ہیں اس ملک پہ بغیر کسی معاوضے یا فائدے کے, جنہوں نے بغیر کسی بھی ذاتی منفعت کے اس ملک پہ احسان کیے ہیں, ان کے نام کو بھی تو آپ غور کریں. مثلاً حکیم سعید صاحب, ان جیسا سمپل آدمی, ڈیفینیٹلی مطلب ہی واز ویری رچ بیکاز آف ہمدرد دواخانہ, لیکن ایز اے پرسن میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے. میرے گھر بھی وہ تشریف لائے, دال کھاتے تھے, ایک ایچکن ان کے پاس تھی, صوفی لوگ تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو گورنر بھی لگایا گیا لیکن ان کو راس نہیں آئی گورنری. حکیم سعید ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو بہت ہی معتبر میرے لیے محترم نام ہے, قائد اعظم کے بعد اگر کسی شخص کا نام لیا جائے اور میں کھڑا ہو جاؤں تو وہ عبدالستار ایجی صاحب. مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اوتار آتے رہتے ہیں, تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں پہ کوئی ہلال بنا ہوتا ہے یا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے. یہ ان کے کام ہوتے ہیں خلق خدا کے لیے. تو ایجی صاحب کے جو کام ہے, میں نریٹ کرنا شروع کر دوں تو آپ مطلب ہے کہ آپ حیران رہ جائیں, بلکہ آپ کو پتہ ہوگا. مجھے ایک ایوارڈ کی پیشکش ہوئی, اور آپ جانتے ہیں ایوارڈ وغیرہ لینے کا میں مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں, اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ کیا ایوارڈ لینا. ایک ادارے کا آیا کہ جی ہم آپ کو لائف ٹائم پتہ نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی عبدالستار ایجی صاحب تشریف لا رہے ہیں ایوارڈ دینے کے لیے. میں صرف ان کے لیے گیا اور ان سے ایوارڈ وصول کر کے میں نے یہ کہا کہ ایجی صاحب اگر مٹی تھوڑی سی اٹھا کے بھی یہاں پہ میرے سر پہ ڈال دے تو دل بھی آنا. ہی واز سچ اے گریٹ پرسن. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان کے بارے میں. ایک اور پرسن, ڈاکٹر رتھ فاؤ, یعنی آپ دیکھیں خاتون غیر ملکی ہے, کراچی سے گزر رہی ہے, ایک کالونی میں جاتی ہے جہاں کوڑ کے مریض ہیں, نہایت ہی خوبصورت خاتون. وہ کہتی ہے میں نے ان کی مدد کرنی ہے. وہ وہاں سیٹل ہو جاتی ہیں, بوڑھی ہو جاتی ہیں, اینڈ اپنے کلینک جو انہوں نے کھولے, جو علاج معالجے کیے. پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ان ایشیا جہاں کوڑ ختم ہو گئی بیکاز آف ڈاکٹر رتھ فاؤ. ان کی جب تدفین ہوئی ہے تو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا. تو کیا ایک ماؤنٹین رتھ فاؤ نہیں ہو سکتی؟ کارواں سرائے, کارواں سرائے, کارواں سرائے, کارواں سرائے.